نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین مجلس اور میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو اس دنیا میں اجتماعی اصولوں پر استوار کیا ہے. انسان کو اللہ نے معاشرت پسند بنایا ہے. وہ اس دنیا میں اپنے جیسے لوگوں کے تعاون سے زندگی بسر کرتا ہے، اور اسی طرح ایک صالح تمدن میں جب افراد تعاون حاصل کرتے ہیں تو اپنی طرف سے تعاون پیش بھی کرتے ہیں. باہمی تعاون کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تمام افراد ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھ کر اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا فیصلہ کرے. معاشرے کا کوئی بھی فرد غیر ضروری نہیں ہوتا. اللہ نے جس انسان کو بھی اس دنیا میں پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی تخلیق بے معنی اور بے مقصد نہیں ہے. ہر انسان کو صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا گیا. ہر انسان گویا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نمونہ ہے اور نمائندہ ہے. تو تخلیق انسانی کا بنیادی مقصد اس دنیا میں جو معاشرتی نظام قائم کرنا ہے، اس کا بڑا بنیادی اصول اس کی فطرت سے پھوٹتا ہے. اور اس کی فطرت اللہ تعالیٰ نے اس طرح استوار کی ہے کہ وہ دوسروں پر اعتماد کرتا ہے اور دوسروں کے تعاون سے اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے. تو جب تک انسانوں کے اندر یہ بات ذہنی طور پر مضبوط رہے گی کہ میرا وجود، میری بقا، میری ترقی یہ دیگر انسانوں کے تعاون کا نتیجہ ہے، تو پھر وہ معاشرے کا ایک مفید شہری بنے. وہ بھی انہی اصولوں پر اپنا کردار ادا کرے. اور جس شخص کے ذہن میں یہ فساد پیدا ہو گیا، یہ خناس پیدا ہو گیا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہوں، میرے پاس وسائل بے تحاشا ہیں، مجھے کسی سے کسی تعاون کی نہ ضرورت ہے اور نہ تقاضا ہے، دوسرے لوگ میرے محتاج ہیں، اس لیے میں نے اپنی شرائط پر فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس کی خدمات
حاصل کرنی ہے، کس قیمت پر کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی۔ یہ ہے ذہنی فساد، یہ ہے بنیادی طور پر نظریے کی خرابی۔ اسی کو قرآن حکیم نے طغیان سے تعبیر کی۔ طغیان کہتے ہیں حدود سے نکل جانا، سرکش ہو جانا، کسی ضابطے کا پابند نہ رہنا، اس کو طغیان کہا گیا، اور اسی کا وہ نمائندہ ہے جس کو طاغوت کہا گیا۔ قرآن ذکر کرتا ہے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ ایک انسان تمام حدود کیوں توڑتا ہے، تمام قوانین سے اپنے آپ کو بالا تر کیوں سمجھتا ہے، کیوں وہ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، کیوں لوگوں کی عزتوں پہ حملہ آور ہوتا ہے، کس وجہ سے لوگوں کو ان کے وسائل زندگی سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی کہ وہ اپنے آپ کو باہمی تعاون کے اصول کا پابند نہیں سمجھتا، کیونکہ باہمی تعاون کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے برابر سمجھے، اس بات کو ذہن میں کسی صورت میں جگہ نہ دے کہ یہ انسان مجھ سے حیثیت میں، کام کرنے میں، کردار ادا کرنے میں کم تر حیثیت رکھتا۔ دنیا کے اندر تمام انسان اللہ کی صلاحیتوں کا مظہر ہے، ہر انسان اللہ کی تخلیق، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق۔ کسی بھی طور پر یہ سمجھنا کہ کوئی انسان حقیر درجے کا ہے اور میں اس پہ برتری رکھتا ہوں اور میں نے اس کو استعمال کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن میں نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانا، تو یہ جو سوچ ہے اسی کو طغیانی سے تعبیر کیا، اسی کو سرکشی سے تعبیر کیا۔ تو انسانی معاشرہ اسی صورت میں قائم اور باقی رہتا ہے کہ جہاں کے انسان آپس میں ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کے درمیان جو باہمی تعاون ہے وہ اس اصول پر قائم ہو کہ ہم سب گویا ایک دوسرے سے مل کر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ دوسرے لوگوں کا تعاون ہماری زندگی سے نکل جائے تو ہم اپنی زندگی میں کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کا ایک نظام بنا دیا، تو وہ تمدن صالح بن جاتا ہے کہ جس میں تمام افراد انسانی کو ان کی اہمیت کے ساتھ قبول کیا جائے، ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جائے، ان کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور وہ تمدن فاسد ہوتا ہے کہ جس میں کوئی گروہ، چند افراد وہ یہ سمجھیں کہ باقی سارے لوگ ہمارے رحم و کرم پر، اور ہم نے ان کو اس طرح دیکھنا ہے، ایسے استعمال کرنا ہے جیسے ہم دنیا کے اندر مختلف اسباب، آلات اور سامان کا استعمال کرتے ہیں کہ میرے ضرورت کا سامان ہے تو میں رکھ لیتا ہوں، ضرورت کا نہیں ہے تو میں اس کو ڈسپوز آف کر دیتا ہوں۔ تو جب انسان کو اس نقطہ نظر سے دیکھے گا کہ یہ ایک سامان ہے، یہ محض ایک آلہ ہے، یہ محض میری ضرورت پوری کرنے کا ایک ذریعہ ہے،
تو جب تک میری ضرورت پوری کرتا ہے ٹھیک ہے، اور جب مجھے اس سے کوئی بہتر چیز مل رہی ہے تو میں اس سے منہ موڑ لوں گا۔ یہ فاسد تمدن کی علامت ہوتی ہے۔ اسی اصول پر ہر شعبہ زندگی کا مطالعہ کریں کہ ایک صالح معیشت کیا ہوتی ہے، کہ جس میں تمام افراد انسانی ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک نظام وضع کرتے ہیں کہ ہمارے وسائل کی یہ نوعیت ہے، دستیاب وسائل یہ ہیں، زرعی وسائل ہمارے پاس اتنے ہیں، صنعتی وسائل کی یہ نوعیت ہے، مہارتیں ہمارے پاس اتنی ہیں، اور افراد انسانی کی تعداد اتنی ہے۔ ہم نے اپنے ان وسائل سے ان تمام انسانوں کو کس طرح فائدہ پہنچانا۔ صالح معیشت اس اصول پر استوار ہوتی ہے، اس میں تمام افراد مل کر بوجھ اٹھاتے ہیں اور تمام افراد مل کے فائدہ اٹھاتے ہیں، دونوں کے درمیان توازن ہوتا ہے۔ اور وہ فاسد معیشت ہوتی ہے کہ جس میں بوجھ سارا کا سارا ایک طرف کر دیا جائے اور فائدے ایک طبقے کے پاس چلے جائیں، جیسے آپ کے ملک کے نظام کی حالت ہے۔ پاکستانی نظام کے اندر اکثریت بوجھ تلے دبتی ہے، اس پر ہر سال بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایسی چیزوں کا بوجھ بڑھتا ہے جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اگر انسان پر ایسی چیز کا بوجھ پڑ رہا ہے جس میں اس کا عمل دخل ہو، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں کی اکثریت پر اس چیز کا بوجھ لادا گیا ہے جس بوجھ کے فیصلے میں وہ شریک ہی نہیں، اور بوجھ لادنے والے وہ فیصلہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ ہماری جو معیشت ہے، جو ہماری فاسد معیشت ہے، وہ معیشت جو اللہ تللے کی معیشت ہے، ظلم کی معیشت ہے، عیش و عشرت کی معیشت ہے، لوٹ مار کی معیشت ہے، اس کو ہم نے کیسے جاری و ساری رکھنا ہے بلکہ ترقی دینی ہے۔ اور اسی کی کوکھ سے، اسی کے اندر سے پھر یہ قرض کی معیشت نکلی کہ زیادہ سے زیادہ قرضے وصول کیے جائیں، ان قرضوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور بوجھ عوام پر ڈال دیا جائے، بغیر ان سے رائے لیے، ان کو بتائے بغیر، ان کی لا علمی میں، جن کا انہیں کچھ نہیں پتہ کہ آج پاکستان پر جو قرضوں کا بوجھ ہے یہ کس وجہ سے ہے، وہ قرضہ لیا تو کس مقصد کے لیا تھا، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملا تھا، اور اب ایک ایسا سرکل بن گیا کہ پاکستان ہر سال اس کا نظام اس بات پہ غور و فکر کرتا رہتا ہے کہ مزید قرض کیسے لیا جائے، اور اس کے لیے وہ ذہنی طور پر آمادہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سے کہا جائے گا، جو بھی شرط عائد کی جائے گی، ہم ہر قسم کی شرط قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، بغیر کسی بحث کے، بغیر کسی گفتگو کے، بغیر تفصیلات طے کیے۔ پاکستانی نظام گویا ہر وقت قرض کی وصولی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ رکھتا ہے، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ قرض ملے، چاہے جو بھی تقاضا کر لیا جائے، جس طرح کی بھی ہم سے پالیسی بنوانی ہے بنوا لو،
جس طرح کی بھی ہم سے تقاضے رکھنے تقاضے پورے کرا لیں۔ گویا مکمل طور پر ہمارا نظام گروی ہے، جس کو گروی رکھنے والوں نے بغیر کسی شرط کے حوالے کر رکھا۔ تو یہ وہ فاسد معیشت ہے کہ جس میں قرض لینے والا طبقہ اس قرض سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے نظام کو، اپنی حکومت کو، اپنے اقتدار کو تقویت دیتا ہے، اپنے تعیش کو بڑھاوا دیتا ہے، غیر ضروری اخراجات عوام پر مسلط کرتا ہے، اور بالآخر گویا کہ وہ سارا کا سارا نزلہ وہ عوام کے حصے میں آتا ہے۔ شاید پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ ان عالمی اداروں کے پاس گیا اور مسلسل جا رہا، کوئی اس نے حد بندی نہیں کی۔ بسا اوقات کہہ دیا جاتا ہے نہیں، مجبوری میں قرض لیا جا رہا ہے۔ جو مجبوری میں قرض لیتا ہے وہ اپنے سامنے ایک منصوبہ بناتا ہے کہ یہ مجبوری کا قرض 1 سال کے لیے لینا ہے، 2 سال کے لیے لینا ہے، 5 سال کے لیے لینا ہے۔ کبھی بھی مجبوری کے قرض میں یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ لیتے رہنا، جب تک دینے والا دیتا رہے گا ہم لیتے رہیں۔ تو یہ واحد ملک ہے دنیا کا کہ جو عالمی اداروں سے قرض لینے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتا، اور جتنی مرتبہ یہ جا چکا ہے IMF کے پاس، شاید ہی کوئی ملک گیا ہو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے چنگل سے نکلنا کوئی ایسا مشکل کام ہے کہ نکلا نہ جا سکتا۔ 20 مثالیں موجود ہیں دنیا کے اندر کہ قرضوں سے معیشتیں نکلیں، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئیں، لیکن یہ وہی معیشتیں تھیں جو قومی بنیادوں پر سوچنے والی تھیں، جنہوں نے اپنے وسائل کو قومی بنیادوں پر استوار کیا تھا۔ اگر ان کو قرضوں کی طرف جانا بھی پڑا تو ان نے قومی ذہن کے ساتھ اس کا پورا نظام بنایا، منصوبہ بنایا کہ ہم نے یہ قرضہ کتنے عرصے کے لیے لینا ہے، کن مقاصد کے لیے لینا ہے، اس کو کیسے خرچ کرنا ہے، کیسے اس کو واپس کرنا۔ ظلم یہاں پر یہی ہے کہ قرض واپس کرنے کی کوئی حکمت عملی نہیں ہوتی، اور قرض واپسی تو اب دائرہ اختیار سے نکل گئی۔ اب ان قرضوں پر جو سود ہے وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اس کی ادائیگی بھی مسئلہ ہے۔ اب ہم سود کی ادائیگی کے لیے قرضوں کا بندوبست کرتے کہ ہم نے جو قرض لے رکھا ہے اس پر اتنے بلین سود آ رہا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے ہمیں قرض چاہیے۔ اور پاکستانی بجٹ کا سب سے بڑا حصہ وہ انہی قرضوں اور انہی سود کی ادائیگی پر مشتمل ہے۔ یعنی وہ بجٹ بنتے ہی اس کا ایک بڑا حصہ وہ آپ کے پاس تو آتا ہی نہیں، وہ تو وہیں سے نکل جاتے۔ آپ اسی سے اس ملک کی معیشت کا اندازہ کریں کہ جس ملک کی معیشت اس بنیاد پہ استوار ہے کہ ہم نے ٹیکس وصول کرنے ہیں، ہم نے لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی سے محروم کر کے وسائل جمع کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو سود میں ادائیگی کر دی۔ یعنی ایک ایسا شکنجہ اس ملک پہ کسا ہوا ہے، اور کسنے والے یہ خود ہیں۔ باہر کے اداروں کے پاس تو یہ جاتے ہیں، باہر کے اداروں کو تو آپ برا بھلا اس وقت کہیں کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو اجازت نہ دے رہے ہیں۔ وہ سودی ادارے ہیں، ان کا کام یہی ہے، وہ اسی پر تو چل رہے ہیں کہ قرضے دیں، سود
وصول کریں، اپنا سسٹم چلائیں۔ بات تو یہ ہے کہ جو ان کے پاس جاتے ہیں اور بڑے جھوٹے منصوبے لے کر جاتے ہیں، جھوٹ بول کر قرضے وصول کرتے ہیں، کاغذی منصوبے دکھا کر اپنا اعتماد پیدا کرتے ہیں، اور 1 سال کی قسط وصول کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس کو باقاعدہ کارنامے کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی قسط وصول ہوتی ہے تو ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہو یا وزیر خزانہ ہو، وہ اس کو اپنے کامیابی کے طور پر پیش کر رہا ہو کہ ہمارے مانگنے کی اتنی اعلیٰ استعداد ہے کہ ہم نے دوسرے کے دل میں جگہ پیدا کی، اس کو رحم دلی پہ مجبور کر دیا اور اس نے ہمیں دے دی۔ حالانکہ جو قرض دینے والا ہے اور سودی قرض دینے والا، اس کے اندر تو رحم دلی نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں۔ سود کھانے والا، اس کے دل کے اندر تو سب سے زیادہ سختی ہوتی ہے۔ ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ آپ پر رحم کریں گے، وہ رحم صرف اتنا کریں گے کہ آپ ان کی قسطیں دینے کے قابل، ایسا نہ ہو کہ آپ ڈیفالٹ کر دیں۔ وہ آپ کو اس سے بچانے کی حکمت عملی اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ آپ ان کو پیسے دیتے رہیں، ان کے منصوبوں میں ان کے ساتھ شریک ہیں، ان کی بنائی گئی عالمی پالیسی کا حصہ رہیں، ان کے بیرونی مفادات میں اعلی کار بنے۔ اس وجہ سے گویا کہ قرآن حکیم نے یہ بات واضح کر دی، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ جتنا مرضی قرض لیتے رہو، سودی کاروبار کبھی بھی تمہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دے۔ جتنے مرضی آپ خوشکن خواب دیکھنے، اب تو تجربے سے آپ گزر چکے، آپ 20 بار جا چکے ہیں اور مسلسل اس عمل میں، اس سے ملکی معیشت میں کیا بہتری پیدا ہوئی، کیا زراعت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی، بلکہ زراعت جو اپنے پاؤں پر کسی حد تک کھڑی بھی تھی اپاہج ہو۔ ایک زمانے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ کم سے کم زمین ہمارے پاس ہے، ہم کھانے پینے کی چیزیں تو اپنی زمین سے اگا سکتے ہیں، دنیا میں کچھ بھی نہ دے ہم اپنی زمین سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن ایسا بانجھ بنا دیا کہ جو اس زمین پہ کام کرنے والا ہے وہ قرض اور سود کے چکر میں اس کو گرفتار کر لیا گیا، وہ جو کچھ حاصل کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کو دینا پڑتا۔ تو آج گویا کہ آپ اپنی ضروریات زندگی کے حوالے سے بھی خطرے کے نشان پر کھڑے کہ آپ کی ضروریات زندگی، جو کھانے پینے کی ضرورت ہے، وہ آپ کی زمینیں پورا کرنے سے قاصر نظر آ رہی۔ اور یہ سب سے زیادہ خطرناک علامت ہوتی ہے کہ کوئی ملک اپنی کھانے پینے کی ضرورت کے لیے کسی کا محتاج ہے، پھر اس سے ہر قسم کا آپ سودا کرا سکتے ہیں، کیونکہ جو بھوکا آدمی ہوتا ہے اس کے سامنے تو صرف پیٹ بھرنا مقصد ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو وہ کچھ سوچ اس کے اندر رہتی نہیں۔ قرض لینے والے شخص کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہتی، نہ اس کی اپنی کوئی رائے ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی منصوبہ ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ اس کا کسی بھی درجے کے اندر کسی کے اس کے وعدے کی حیثیت ہوتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہر آدمی جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں مختلف دعائیں تلقین کی گئی، مختلف موقعوں کہ اللہ سے رجوع کرو اور یہ چیزیں اللہ سے مانگو، ان چیزوں سے پناہ مانگو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر ہمیں کثرت ملتی ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ سے اور
دوسروں کے تاوان سے، کہ دوسروں کی طرف سے میرے پر مطالبہ آ جائے، مالی تاوان آ جائے، مجھے وہ دینا پڑے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی صحبت میں ہوتے تھے، تربیت میں ہوتے تھے، اور وہ آپ کی ہر بات پر ان کی نظر ہوتی تھی کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے، کسی بات کو آپ بار بار دہرا رہے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بہت زیادہ سنجیدگی ہے تو کیا مطلب ہے۔ آپ کے کسی موقع پر کسی بات کو کہتے ہوئے آواز بلند ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ آپ کا ہر قول، ہر عمل، ظاہر ہے اس کے اندر ایک پیغام، ایک سبق موجود ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ ما اکثر ما تستعیذ بھی من المغرم، کیا وجہ ہے بہت زیادہ آپ مغرم سے، تاوان سے، مالی بوجھ سے آپ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی ایسا ذاتی کاروبار تو ہے نہیں کہ آپ لوگوں سے قرضے وصول کرتے ہوں اور ان قرضوں سے چھٹکارے کے لیے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو بھی زندگی بسر کی وہ انہی وسائل کے اندر ہی کی جو آپ کے پاس تھے۔ اگر گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اسی پہ بسر کر لی، تو آپ کا تو یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی کثرت کے ساتھ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے دعا نہیں مانگ رہے، تعلیم دے رہے، دوسروں کو توجہ دلا رہے، اور وہ توجہ ہوئی اس لیے سوال بھی آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص پر مالی بوجھ پڑتا ہے، کسی قرض تلے آ جاتا ہے، کسی تاوان تلے آ جاتا ہے، تو اس کی ساری اخلاقیات برباد ہو جاتی۔ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑتا ہے۔ وعدہ یہی کرے گا کہ میں تمہیں 1 ہفتے کے بعد دے دوں گا، 2 مہینے بعد دے دوں گا، وعدہ نہیں پورا کر پاتا، اس کے پاس وسائل ہی نہیں ہوتے کہ اپنا وعدہ پورا کر سکے۔ اس مالی بوجھ نے گویا کہ اس کو وعدہ خلاف بنا دیا، لوگوں کی نظر میں گویا اس کی بات کی وقت ہی ختم ہو گئی، اس کے وعدے پر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ گویا اس کے ہاں اب سچائی، صداقت کوئی معنی ہی نہیں ہے، اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، جھوٹے منصوبے بنائے گا، بتائے گا کہ کسی طرح وقت ٹل جائے۔ اور اگر اس کے پاس کوئی شخص اپنی امانت رکھتا ہے تو اب ظاہر ہے وہ مالی بوجھ تلے دبا ہوا ہے، خیانت کرے گا کہ وہ فلاں جو میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو چلے اس سے دے دیتا ہوں، بعد میں کہیں نہ کہیں سے کر کے میں امانت لوٹا دوں۔ خیانت کرتا ہے، اور وہ وسائل اس کے پاس آتے نہیں ہیں تو گویا مستقل طور پہ خائن بن جاتا۔ اس کے مزاج کے اندر، اس کے رویے کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر یہ ساری خرابیاں بیٹھ جاتی، اس کا مزاج بن جاتا۔ اب چاہے اس کے بعد اس کے حالات اچھے بھی ہو جائیں، وہ وعدہ خلاف، جھوٹ بولنے والا، خیانت کرنے والا، امانتوں کو پامال کرنے والا، ساری اخلاقی اقدار اس کی ختم ہو گئی، اور پھر اس کے بعد انہی اخلاقی اقدار کی تباہی صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی، کئی اور لوگ بھی اس بد اخلاقی سے متاثر ہوتے۔ تو گویا ایک مالی بوجھ نے، ایک مالی تاوان نے پوری انسانی زندگی کو لپیٹ میں لے لی۔ تو آج ہمارا جو معاشرہ ہے
وہ ظاہر ہے کہ بد اخلاقیوں کا شکار ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ معاشی تنگ دستی ہے، جس کے نتیجے میں اخلاقیات برباد ہو چکی۔ اس لیے بڑا مشہور ہو جاتا ہے نا کہ جو بھی ہمارے ہاں پیشہ ور کام کرتے ہیں، پیشوں والے، ان کے باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ان کے پاس کوئی چیز موجود ہو تو کوئی ان کی امانت کوئی معنی نہیں رکھتی، خیانت کر جاتے، ساز و سامان کی حفاظت نہیں کرتے۔ تو یہ پورا کا پورا گویا کہ معاشرہ ہی بد اخلاقی کا بن جاتا ہے۔ تو جب ایک فرد کی بد اخلاقی اس کی معیشت سے جڑی ہوئی ہے تو یہی حال پورے ملک کی بد اخلاقی کا ہے۔ ہم اخلاقیات کے موضوع پہ بات بھی کرتے ہیں، شکوہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ آج سوسائٹی میں افراد کا ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو چکا۔ کوئی بھی لین دین کرتے ہوئے انسان بہت سارے وسوسوں کا شکار ہوتا ہے، میں جس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے، یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، اور اس بد اعتمادی کا جو نتیجہ نکلے گا کیا وہ میں برداشت کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا۔ ہر شخص گویا کہ دوسرے کے بارے میں بدگمان ہو گیا ہے۔ حالات کا تقاضا ایسا ہے کہ اس بدگمانی کے بغیر وہ دنیا میں رہ نہیں سکتے۔ لاکھ اس کو سمجھاتے رہیں کہ دین کی تو بنیادی تعلیم دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی، لیکن ظاہر یہ اسی سوسائٹی میں ہوتا ہے جس سوسائٹی کے اندر اخلاقی اقدار غالب ہوتی ہیں، جس سوسائٹی کے اندر لوگوں کی معاشی حالت وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے اصول پر مبنی ہوتی ہے، اور جس سوسائٹی کی بنیاد ہی قرض کی معیشت ہو، وعدہ خلافی کی معیشت ہو، کیونکہ جن اداروں سے آپ قرض لیتے ہیں آپ نے کبھی وعدے نہیں پورے کیے، اس لیے تو آپ کو بار بار بات چیت کرنی پڑتی ہے، ان کو بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی ہے، یقین دہانی کرانی پڑتی ہے، اور پھر ان کی طرف سے ہمیں پورا شیڈول ملتا ہے کہ ہم آپ کو دیں گے تو ان شرائط کے ساتھ دیں گے۔ وہ شرائط کیا ہوں گی کہ آپ نے فلاں 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 سبسڈی نہیں لینی۔ حالانکہ اصولاً جب آدمی کو قرض لیتا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ اس نے خود کیا کرنا، اس آدمی کے اپنی ایک ساکھ ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ قرض لیتا ہے۔ تو یہاں تو ساکھ ختم ہو گئی، وہ باقاعدہ آپ کو پورا کا پورا پلان دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، اس طرح ٹیکس بڑھائیں، اس طرح آپ مختلف چیزوں کی قیمتیں بڑھائیں، اگر کسی کے ساتھ آپ کوئی زرع اعانت کا یا سبسڈی کا مسئلہ کر رہے ہیں تو اس کو ختم کریں، کم کریں۔ وہ گویا کہ ہماری معیشت کا پورا خاکہ تیار کر کے ہمیں دیتے۔ آپ کسی ایک ممبر سے ہی پوچھ لیں کہ یہ بجٹ جو پیش ہو رہا ہے یہ ہے کیا چیز، اس میں ذرائع آمدن کیا ہیں، خرچ کیا ہے، ٹیکس کس لیے بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، اس کو مندرجات کا ہی نہیں پتہ۔ اس کی پیچھے کی مسائل تو اپنی جگہ پر کہ وجہ کیا ہے، کہ جو کچھ پیش ہو رہا ہے وہ ہے کیا، حتیٰ کہ ہوتا یہ ہے اور اکثر ہوتا ہے کہ تھوڑی سی کلمات پڑھے جاتے ہیں، چند صفحے پڑھ کے پھر کہتے ہیں باقی پڑھا ہوا سمجھا جائے۔ نہ اس نے پڑھا نہ سننے والوں نے پڑھا سنا، وہ خود بخود پڑھا ہوا بھی ہو گیا، سنا ہوا بھی ہو گیا، لوگوں پہ مسلط بھی ہو۔ یہ ہمارے ملک کے نظام کی معاشی حکمت عملی، جس کو یہی نہیں پتہ کہ ہم کیا فیصلے کرتے ہیں اور ان فیصلوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ ان فیصلوں میں خود شریک ہی نہیں ہے۔ جو بجٹ بنتا ہے اس میں آپ کے ملک کے لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ باہر کے اداروں کے لوگ آ کے اسلام آباد میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آپ کے سارے افسروں سے ڈیٹا وصول کرتے ہیں، ان سے بریفنگ لیتے ہیں،
اور اپنا فیصلہ ان کو سنا کے ان سے بجٹ بنواتے کہ آپ نے یہ بیان کرنا، کوئی شور شرابہ ہوگا تو آپ نے اتنی مقدار کم کر دینی، اور یہی ہو رہا ہے کہ بڑی مقدار اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ اس میں سے کچھ کم کر کے اور اس پر لوگوں سے خراج تحسین وصول کیا جائے۔ یہ ہم ریت دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے، یہ دھوکہ دینے کی واردات ہو رہی ہے، دھوکہ کھانے والے بھی کھاتے ہیں، اور اس خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ حکومت نے پہلے 50% اضافہ کیا تھا، اب اس کے بعد ہمارے کہنے سننے پہ اس نے 45% کر دی۔ ہم گویا حکومت کے بہت ممنون احسان ہیں کہ انہوں نے ہمارے مطالبے پر 5% کم کر دیا، گویا 45% پر ہم ان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ یہ گویا کہ ہمارے ملک کی ہر سال ایک ریت ہے جو دہرائی جاتی ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ دن بدن ملک کی خرابی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو قرآن حکیم نے کہا نا، ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ وہ فساد بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ پہلے فساد صرف آپ کی شہری زندگیوں میں تھا، صنعتی میدانوں میں تھا، وہ بڑھتے بڑھتے نیچے تک چلا گیا۔ اب کیا دیہات کیا شہر، سارے کے سارے گویا کہ اس خرابی کا حصہ بن چکے۔ تو یہ وہ بنیادی خرابی ہے کہ جس کا جب تک علاج نہیں ہوگا تو یہ قیمتوں کا کم بیش کرنا، ٹیکس کم بیش کرتے رہنا، یہ سارا کی سارے دھوکے بازی چلتی رہتی ہے، اور دھوکہ دینے والوں کو بھی پتہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے سرکاری سطح پر، اور یہ آپ کا پاکستانی نظام بولتا ہے۔ چاہے کسی کو بھی کھڑا کر دیں، بولنے والا تو کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، کسی بھی پارٹی کا آدمی کھڑا کر دیں، اس نے پڑھ کے سنا دینا۔ نہ کسی پارٹی کو بجٹ بنانے میں کوئی دلچسپی ہوتی ہے، نہ اس کے پاس مہارت ہوتی ہے، کسی کے پاس بھی کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ اس ملک کی بربادی سے ہم اس کو کیسے نکالیں، کیا طریقہ کار۔ صرف یہ ہوتا ہے یہ سال کسی طرح گزر جائے، جب اگلا سال آئے گا تو پھر دیکھ لیں، پھر جھوٹ بولیں گے، غلط باتیں کریں گے، وعدے کریں گے، غلط بیانیاں کریں گے، غلط اعداد و شمار بیان کریں گے۔ یعنی اب تو اعداد و شمار پر بھی کوئی اعتماد نہیں کہ جو بیان کیا جا رہا ہے باقی یہی حقیقت ہے یا اس سے مختلف ہے۔ ایسا منظم گویا کہ جھوٹ کا منصوبہ ہے کہ جس کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں۔ اسی کو کہا گیا ظاہر الفساد، فساد اسی کو کہا جاتا ہے کہ پوری سوسائٹی اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے۔ تو اصل بنیادی طور پر جو عادلانہ نظام ہوتا ہے اس کا بڑا بنیادی سادہ سا اصول ہوتا ہے کہ جتنے وسائل ہیں ان کے اندر رہنے کی منصوبہ بندی، بڑی سادہ سی بات ہے، کوئی پیچیدہ نظام نہیں ہے۔ اگر آپ عدل کے اصول پر کوئی نظام بنانا چاہتے ہیں، یا دین نے جب اپنا نظام دنیا کے اندر قائم رکھا اور جس کی وجہ سے دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کی معیشت وہ مسلمانوں کی رہی، عالمی معیشت میں مسلمانوں کی معیشت ہمیشہ پہلے نمبر پہ رہی جب ان کے غلبے کا دور تھا، تو سادہ سا اصول تھا کہ جتنے وسائل ہیں ان وسائل کے اندر رہ کے اپنی حکمت عملی بنانی اور وسائل کو ترقی دینی، کہ آج ہمارے پاس جو وسائل ہیں اگلے سال یہ وسائل زیادہ ہونے چاہیے۔ وسائل کی بڑھوتری کی منصوبہ بندی ہوتی تھی، اس کی حکمت عملی سوچی جاتی تھی کہ ان وسائل کو بہتر سے بہتر کیسے استعمال کیا جا سکتا۔ حالانکہ ان نے کوئی معیشت کی موٹی موٹی کتابیں تو نہیں پڑھی ہوئی تھیں، نہ ان کے یہاں کوئی اس طرح کی اصطلاحات تھیں جو آج پورا کا پورا نظام ہی اصطلاحات پہ چل رہا ہے جس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔
مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے دور میں فتوحات ہو رہی ہیں، زرعی دور ہے، زراعت کی بنیاد پہ پورا کا پورا معیشت کا نظام چل رہا ہے، فتوحات بکثرت ہو رہی ہیں، اب ان فتوحات کے نتیجے میں دنیا کے عالمی نظام بھی ٹوٹے، اور جس کے بعد ظاہر ہے کہ حوصلے بڑے بلند ہو جاتے ہیں کہ جب ہم نے قیصر کسریٰ کے نظام ختم کر دیے تو اب تو ساری دنیا میں ہم جہاں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں، ساری دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عراق کی زمینوں کے بارے میں متفکر کیوں ہو جاتے؟ کوئی اور ہوتا، آج کے دور کا کوئی آدمی ہوتا، کوئی بات نہیں، ہم نے عراق فتح کیا تو کل ہم ہندوستان فتح کر لیں گے، پرسوں ہم وسطی ایشیا فتح کر لیں گے، وسائل ہی وسائل۔ اس بنیاد پر حکمت عملی نہیں بنائی، جیسے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ مسلمانوں کا نظام تو فتوحات پہ چل رہا تھا، مال غنیمت پہ چلتا تھا، ان کا معاشی نظام تو اس پہ استوار تھا، تو آج کے دور میں تو قابل عمل ہی نہیں ہے۔ تو بڑی سادہ فہمی والی بات ہے، بات کو نہ سمجھنے والی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمینوں کے مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ان زمینوں کی مستقبل میں حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، سادہ سی رائے یہ تھی کہ جن لوگوں کی محنت سے، کاوش سے، جد و جہد سے، قربانیوں سے زمین حاصل ہوئی ہے اور انہوں نے اسٹیٹ سے نہ کوئی مفاد اٹھایا، نہ کوئی تنخواہ لی، نہ کوئی انہوں نے کوئی چیز لی ہے، اپنی صلاحیتیں استعمال کی، اپنے اوقات قربان کیے، ان کی جد و جہد کے نتیجے میں یہ زمینیں حاصل ہوئی ہیں، تو یہ زمینیں نہیں کوئی تقسیم کر دیں، یہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جب یہ فائدہ اٹھائیں گے تو آیا پیداوار ہوگی، پیداوار کی پھر تجارت ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو اس چیز پہ غور کر رہے ہیں کہ اس طرح کی زمینیں جن کے اندر اتنی زرعی صلاحیت موجود، بڑی اعلیٰ درجے کی زمینیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے سواد عراق۔ سواد کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو بہت زیادہ سیاہ نظر آتی ہے، یعنی اتنی ہریالی والی زمینیں تھیں کہ جہاں پر بڑی ہریالی ہو، بہت زیادہ سبزہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اس پر سیاہی کا گمان ہونے لگتا ہے۔ جب گہرا سیاہ ہمیں سبزہ نظر آتا ہے تو اس پر یہی لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ بڑی قیمتی زمینیں، بڑی زرخیز زمینیں، اور مستقبل قریب کے اندر ہمیں اس طرح کی کوئی زمین نظر نہیں آ رہی، کسی اور علاقے کے اندر اتنی زرخیز زمین موجود۔ اب ہمیں گویا کہ اس کی بنیاد پر پورا کا پورا معاشی نظام استوار کرنا، کہ اس کی پیداوار کا ایک ایسا سسٹم بنے کہ اس کی افادیت پوری سوسائٹی کے لیے، بجائے اس کے کہ صرف ان لوگوں تک محدود ہو جائے جن میں یہ زمین تقسیم کی جائے۔ اور پھر اس میں وہ بات کر رہے ہیں اگلی نسلوں کی جو ابھی دنیا میں موجود ہی نہیں، اور منصوبہ بندی کس کو کہا جاتا ہے؟ یہاں تو موجود لوگوں کو سامنے رکھ کے منصوبے نہیں بنتے کہ پاکستان کی 30 کروڑ کی آبادی ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے، یہاں تو یہ سوچ موجود نہیں۔ اور وہاں پر خلیفہ وقت یہ بات کہہ رہا ہے کہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، آج وسائل موجود ہیں، سب لوگوں کے پاس رزق کی فراوانی موجود ہے، لیکن یہ زمینیں آج تقسیم ہو گئیں تو ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کی نسلوں میں تقسیم ہوتی جائیں گی، وراثت کا نظام ہے۔ باقی جو لوگ آئیں گے ان کے لیے ذرائع آمدن کیا ہوں گے؟ وہ اپنی ضروریاتی زندگی پورا کرنے کا سسٹم کیسے بنائیں گے؟
اس کا سادہ سا مذہبی جواب تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ سب کا رازق ہے، سب کو دینے والا ہے، جس کو بھی دنیا میں پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے وسائل بھی مہیا کرتا ہے۔ لیکن بات ہے کہ سسٹم چلانے والی کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے، وہ تو ہماری بنیادی عقیدے کی بات ہے، رزق اللہ دیتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو سسٹم چلانے والا ہے وہ اپنے وسائل کا جائزہ لے کر حکمت عملی بناتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے یہ تقریر نہیں کرتا کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تمہارے وسائل بھی اللہ کے ذمے ہیں۔ جب آپ کے پاس حکومت ہے، سسٹم ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، یہ وہ نظام سمجھتا ہے۔ انہی بنیادوں پر انہوں نے وہاں پر اپنی مجلس شورا کے اندر ان افراد کے ساتھ گفتگو کی، بات چیت کی، دلائل کا تبادلہ ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقسیم ہو رہی تھی، اور پچھلے سارے واقعات بطور ریفرنس کے پیش کیے جا رہے ہیں کہ فلاں موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علاقہ فتح کیا، وہ زمین فتح کی، اس طرح تقسیم ہوئی، اس کے بعد فلاں فلاں واقعات ہوئے۔ ایک بڑی گویا کہ قانونی بحث ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ظاہر ہے کہ صاحب علم آدمی ہے، صاحب فہم آدمی ہے۔ اب یہ سارے حضرات گویا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسئلے کا حل تلاش کریں کہ ان زمینوں کی افادیت پوری سوسائٹی کے لیے کیسے محفوظ رہ سکتی، کیا اس کا طریقہ کار ہوگا، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے ہم کیا حکمت عملی بنا سکتے کہ جس کے نتیجے میں اسٹیٹ اس زمین کی ذمہ داری قبول کرے اور اس کے وسائل ہر دور کے اندر لوگوں کو مہیا ہوتے ہیں، چند ہاتھوں میں نہ چلے جائے۔ یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسلامی نظام کی کہ دولت کی جو گردش ہے وہ پوری سوسائٹی میں ہونی چاہیے۔ ایسی کوئی حکمت عملی نہ بنے کہ مستقبل کے اندر وسائل چند ہاتھوں میں چلے جائیں۔ اس وقت زمین تقسیم کرنے سے وسائل چند ہاتھوں میں نہیں جا رہے تھے، کیونکہ جتنے بھی معاشرے کے اندر موجود تھے، میدان کے اندر موجود تھے، جن کی کاوش محنت سے زمینیں فتح ہوئیں، انہیں میں تقسیم ہونی تھی۔ بات ہو رہی ہے کہ یہ تقسیم آگے جب جائے گی تو خاندانوں میں جائے گی، وراثت میں جائے گی۔ جن کا اس زمین سے تعلق نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہ اس زمین سے لا تعلق ہو جائے گا۔ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ یہ چند ہاتھوں میں یہ وسائل منحصر نہ ہو جائے، اور قرآن واضح طور پہ اصول دے چکا ہے کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، کہ وسائل صرف مالدار طبقے کے درمیان ہی گردش نہ کرتے رہے، اس کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کر، نہیں، پوری سوسائٹی کے اندر دولت کو گھومنا چاہیے۔ تمام افراد گویا کہ اس دولت میں حصے دار بنیں، اپنا کردار ادا کریں، اس دولت کے اضافے میں اپنی محنت شامل کریں اور اس کا جو بھی نتیجہ وصول کریں، اور پوری سوسائٹی کے اندر وہ پوری کی پوری دولت چلتی رہے، مختلف ہاتھوں میں جائے، مختلف صلاحیتیں استعمال ہوں، اس کی قدر کے اندر اضافہ ہو، پوری سوسائٹی اس کے اندر شریک، اور اس کے نتائج میں بھی سب شریک ہوں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر انہی آیات کی روشنی میں جب گفتگو کی، اپنا کوئی ثوابدیدی اختیار نہیں استعمال کیا کہ خلیفہ وقت کے طور پہ کوئی آرڈر جاری کر دیتے، کہ خلیفہ کی اطاعت تو ظاہر لازم ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو صاحب امر ہے ان کی بات مانو۔ اس کی بنیاد پر بھی فیصلہ جاری کرا سکتے تھے کہ جب تم لوگوں نے مجھے اس منصب پہ فائز کیا ہے، میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے، علی السمع والطاعہ، ہم ہر بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے، اور اس میں ان کا کوئی اپنا ذاتی مفاد بھی نہیں ہے، لیکن اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں، شورائے انداز سے۔
بات چیت کے ذریعے، تبادلہ خیالات کے ذریعے۔ اسی وجہ سے اس پہ کافی دن لگ گئے، کچھ روایات کے مطابق 2.5-3 مہینے یہ بحث ہو رہی ہے، دونوں طرف سے بات ہو رہی ہے، دلائل آ رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالآخر قرآن پر غور و فکر کے نتیجے میں ان آیات کو پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بنیادی اصول دے دیا کہ سوسائٹی کے تمام لوگوں تک دولت کی گردش پہنچنی چاہیے۔ اگر آج یہ زمینیں تقسیم کر دی جائیں گی تو مستقبل کے اندر گردش کا نظام محدود ہو جائے گا، صرف خاندانوں کے اندر وہ چیز جائے گی اور باہر کے جو لوگ ہیں وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کی جگہ پر ہم اس کو بیت المال کی، آج کی زبان میں آپ کہیں اسٹیٹ کی ملکیت قرار دیں، اور اسٹیٹ ظاہر ہمیشہ رہتی ہے، اور اس اسٹیٹ کا تعلق تمام لوگوں سے برابری کے درجے پر ہوتا ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ تو گویا اسٹیٹ اس زمین کے مفادات کو، فائدوں کو کل سوسائٹی کو منتقل کرنے کی پابند ہوگی۔ اس بنیاد پر گویا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں یہ وقف کر دینی چاہیے، اور اس کے وسائل گویا کہ رہتی دنیا تک یہ تمام لوگوں کے لیے عام رہیں، ہر دور کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان فاتحین کے پاس، جو عرب سے آئے مسلمان فاتحین، ان کے پاس تو اتنی بڑی زمین سنبھالنے کا تجربہ ہی نہیں ہے، اتنی بڑی زرعی زمین کا نظام چلائیں۔ ان زمینوں کی جو صلاحیت ہے سمجھنے کی، ان کی نوعیت کیا ہے، ان کو کیسے آباد کیا جاتا ہے، ان کو کیسے تیار کیا جاتا ہے، پیداوار کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی، یہ تو یہاں مقامی آبادی کے پاس ہے۔ ہمیں ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے زمین کا نظم انہی کے ہاتھ میں رہے گا، ملکیت اسٹیٹ کے پاس رہے گی اور نظم ان لوگوں کے پاس رہے گا جو سالہ سال سے زمینوں کو سنبھال رہے ہیں، آباد کی ہوئی ہیں، مہارت ان کے پاس ہے۔ یہ اس زمین کو سنبھالیں اور اس زمین کی پیداوار کا ہم ایک حصہ وہ ہم گویا کہ بھاگ کے اسٹیٹ لے لیا کریں، یہ اپنی ضرورتیں ہی پوری کریں۔ اس طرح گویا کہ ایک معاشی مسئلہ حل کر دیا کہ اگر ساری زمینیں لے لی جاتی تو اتنی بڑی جو آبادی ان زمینوں پہ کام کر رہی تھی، ان کا مستقبل کا کیا منصوبہ ہوتا، ان کی ضروریات کہاں سے پوری کی جاتی۔ تو ایک ایسا منصوبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں مستقبل کے حوالے سے اس زمین کی جو اجتماعی نوعیت ہے وہ متعین ہو رہی ہے، زمین کی آباد کاری کا نظام متاثر نہیں ہو رہا، اور زمین پر کام کرنے والے کسی بھی طور پر بوجھ نہیں بن رہے، خود محنت کریں گے، اور اس پیداوار میں سے آدھا حصہ، 2/3 حصہ، جیسے ہر دور کے اندر اسٹیٹ مقرر کر دیتی ہے جس کو خراج کہتے ہیں، وہ خراج گویا کہ اسٹیٹ کے پاس آتا رہے گا۔ یوں گویا کہ ایک ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ جس کے دور رس اثرات، کوئی بحران نہیں پیدا ہوا اور سب اس پہ قائل ہو گئے، کوئی ویٹو پاور نہیں استعمال کی، اپنے خصوصی اختیارات نہیں استعمال کیے، قائل کیے دلائل کی بنیاد۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس دین کی بنیادی معاشی تعلیمات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وسائل کو تقسیم ہونا چاہیے، وسائل کی سرکولیشن ہونی چاہیے، وسائل پر صرف چند ہاتھوں کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ گویا بنیادی اصول طے ہو گئے، اجماع ہو گیا، سب اس پہ متفق ہو گئے۔ تو وسائل کے مطابق حکمت عملی ہمیشہ بنتی ہے۔
کبھی بھی حکمت عملی بنا کر وسائل نہیں تلاش کیے جاتے۔ آج رونا یہی رویا جا رہا ہے کہ وسائل تھوڑے ہیں۔ جتنے وسائل ان کے اندر رہنے کی عادت بناؤ۔ یہ جو برسر اقتدار طبقہ ہے، اشرافیہ طبقہ ہے، یہ اپنی اس حیثیت سے نیچے اترنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بلکہ اپنی اس حیثیت کو کسی بھی درجے میں منجمد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، کہ جہاں پر ہم موجود ہیں یہ منجمد کر دیتے، اضافہ نہ کریں، اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس کی حکمت عملی تو یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے تعیش کو بڑھانا ہے، ہم نے اس سال مزید کتنا کمانا ہے، ہماری ڈومین کتنی بڑھنی چاہیے، ہمارے وسائل میں کتنی ترقی ہونی چاہیے۔ جب وہ اس سوچ کے ساتھ اس سوسائٹی پر مسلط ہوگا تو ظاہر بات ہے قرض کی معیشت ہی ترقی کرے گی، کیونکہ اور تو کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، سوائے قرض لینے کے اور تو کوئی راستہ آپ نے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اور یہ کسی بھی ملک کی تباہی کے لیے کافی ہوتا ہے کہ اس ملک کے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ سود اور اس کے قرض میں جا رہا ہو۔ دفاع تو بعد کی بات ہے، دفاع تو پھر چلے کسی ملک کا ہو رہا ہوتا ہے، اس کی سرحدوں کے اعتبار سے ہو رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی آپ کو آؤٹ پٹ مل رہا ہوتا ہے کہ ایک ملک کی دنیا کے اندر ایک حیثیت ہوتی ہے۔ یہ جو سودی معیشت ہے یا قرض کی معیشت ہے، اس کا اس سسٹم کے پاس کوئی حل نہیں، کیونکہ یہ سسٹم اس کی اپنی پیداوار ہے، سسٹم بنا ہی اسی سے، اس سے کسی حل کی امید رکھنا تو یہ اس شاخ پہ کبھی بھی کلاڑا نہیں مارے گا جس پہ یہ خود کھڑا ہوا ہے، جہاں سے اس کے مفادات کشید ہو رہے ہیں، جہاں سے یہ خود فائدے اٹھا رہا ہے۔ اس وجہ سے چاہے جتنی مرضی آپ چھلانگیں مارتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، خوش فہمیاں پیدا کرتے رہیں، جب تک ملک کا یہ نظام مسلط رہے گا تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے وسائل کے مطابق ملک کا نظام نہیں بنے گا۔ بنیادی بڑا سادہ سا اصول ہے کہ جتنے وسائل ہیں اس کے مطابق آپ سسٹم بنائیں، اور جب عام آدمی کو بھی پتہ ہوگا کہ اوپر والا آدمی میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے تو وہ تو ویسے ہی قربانی دے رہا ہے، اور جب اس کو پتہ ہوگا کہ میرے ساتھ قربانی میں وہ بھی شریک ہو گیا تو آپ دیکھیں کیسی یکجہتی پیدا ہوگی، کیسے ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ تعاون باہمی یہی تو ہوتا ہے کہ ہر حالت میں دوسرے سے تعاون کریں، اچھے وقت میں تعاون کر رہے ہیں تو برے وقت میں بھی تعاون کریں، اور ایسی کوئی زندگی ختم نہیں ہو جائے گی۔ اگر یہ اپنے وسائل کے اندر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیں تو کسی کی کوئی موت فوت نہیں ہو جائے گی، کوئی نقصان نہیں ہوگا، صرف یہ کہ اپنے تعیش سے نیچے اترنا پڑے گا اور قومی حمیت کے ساتھ فیصلے کرنے ہوں۔ قومیں وہی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہیں جن کے اندر قومی حمیت ہوتی ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے ہماری ایک قومیت ہے، ہماری خود مختاری ہے، ہماری دنیا کے اندر ایک پہچان ہے، اس پہچان کے کچھ تقاضے ہیں، وہ پھر قربانی بھی دیتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کا آنا جانا تو لگا ہوا ایران، یہی جا کے سیکھ لیں کہ اس ملک نے اتنے طویل عرصے سے کیسے اپنے آپ کو قائم رکھا ہوا ہے۔ پوری دنیا اس کے مخالف ہے، پوری دنیا نے پابندیاں لگا رکھی ہیں، پوری دنیا کا اسلحہ اس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر کسی بھی درجے میں کوئی کمزوری نظر نہیں آتی؟ یہ جا کے سیکھ لیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ وہاں کے جو بزرگ تھے جنہوں نے انقلاب برپا کیا وہ ہماری تاریخ سے سیکھ رہے تھے، ان کو آزادی کا سبق ہمارے مجاہدین آزادی سے ملا، اور انہوں نے تو اتنا اچھا سبق یاد کر لیا، سیکھ لیا کہ اپنے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، اور ہمیں تو اپنے بزرگوں کا تعارف ہی نہیں، جن کی آزادی کی جدوجہد سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اعتراف کر رہی ہے کہ ہمیں تو آزادی کا سبق شاہ ولی اللہ کی جماعت سے مل رہا ہے،
شیخ الہند کی جماعت سے مل رہا ہے، اور اس صرف اتنی سی بات کو انہوں نے بنیاد بنا کر اس کو پلو سے ایسا مضبوطی سے باندھا کہ اپنے ملک کی کائے پلٹ دی۔ اور جن کے پاس یہ شخصیات موجود ہیں ان کو اپنی شخصیات کا تعارف ہی نہیں، تذکرہ تک نہیں، ان کا نام لینے والے کو ہی برا بھلا سمجھا جاتا ہے۔ وجہ واضح ہے کہ ایک طرف آزادی پسند ہے، ایک طرف غلامی پسند ہے، تو غلامی پسندوں کے پاس نظام ہے۔ انگریز جاتے ہوئے انہی کو دے گیا، جس نسل کو اس نے تیار کیا، جس کیڈر کو تیار کیا، اسی کے ہاتھ میں نظام دے کے چلا گیا۔ اب وہی کیڈر ہر سال ظاہر ہے کہ اپنی اولاد پیدا کرتا رہتا ہے، انہی کے ہاتھ میں نظام رہتا ہے۔ تو اس لیے بڑی بنیادی فرق ہے کہ یہاں پر نظام چلانے والا شروع دن سے آزادی دشمن ہے، وہ آزادی دشمن قوتوں کی پیداوار ہے، انہی کی حکمت عملی پہ چلتا ہے۔ اس لیے اس سے کبھی بھی یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے گا، یا اس ملک کی آزادی کے لیے اس کے اندر کوئی سوچ پیدا ہو۔ زبانی جمع خرچ ہوتی رہے گی، سالانہ دن منایا جاتا رہے گا، بڑی بڑی ڈینگیں ماری جاتی رہیں گی، جو زمینی حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو آج ضرورت ہے آج کے اس ملک کے اس نوجوان کو اپنی تاریخ کا مطالعہ کرے، ان بزرگوں کو تلاش کرے جنہوں نے اس خطے کے اندر آزادی کی بیج بوئے، اور وہ تاریخ رقم کی کہ جس نے دنیا کو متاثر کیا، دنیا کے لیے وہ نمونہ بنے۔ ایک مستقل موضوع ہے کہ ان حضرات کی جدوجہد کے نتیجے میں دنیا میں کہاں کہاں اثرات مرتب ہوئے، کہاں کہاں آزادی کی تحریکوں نے اپنا مقصد پایا۔ ہمیں اپنے بزرگوں کا، اپنی تحریکات آزادی کا کوئی تعارف ہی نہیں۔ تو آج کے نوجوان کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر وہ اس نظام کے تعلیم و تربیت پر رہے گا، اس کی میڈیا پر رہے گا، اس کے ذرائع ابلاغ کی معلومات پر رہے گا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ سوائے اس کے کہ ہمیں غلامی کا سبق سکھاتے رہیں، بار بار یہی بتاتے رہیں کہ قرض کے بغیر معیشت چل نہیں سکتی، کوئی حالات ہی نہیں ہیں، اسی طرح نظام چلے گا، کچھ نہ کچھ مانگتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ گزارا چلتا رہے گا۔ ان کے ہاں تو آزادی کی معیشت کا تصور ہی نہیں کہ آزادی کی بھی کوئی معیشت ہوتی ہے۔ یہ آج کے نوجوانوں نے فیصلہ کرنا کہ ہمارے ملک کے وسائل ملک کے لیے استعمال ہو، اس ملک کو اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کسی قرض کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اس کو بہت کچھ دے رکھا ہے، بس اس کے نظام چلانے والے ہاتھ درست ہو گئے، درست ہاتھوں میں چلا جائے تو آپ کے پاس زرعی وسائل بھی ہیں، مہارتیں موجود ہیں، یہاں کے لوگ محنت کرنا جانتے ہیں، صلاحیت موجود ہے۔ دنیا میں یہ نوجوان چلا جاتا ہے، اپنا نام پیدا کر لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور اس ذمہ داری کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو یقیناً اگر ہم اس کردار کو پورا کریں گے تو مستقبل کے حوالے سے کوئی نا امیدی نہیں ہے۔ ہاں، اس سسٹم سے نا امید ہے، اس سے کوئی توقع نہیں ہو سکتی۔ اس کو آپ جتنا مرضی آزما چکے ہیں، مزید آزما کے دیکھ لیں، سوائے تباہی کے کچھ نہیں۔ چاہے چلانے والا جو مرضی اس کو بٹھاتے ہیں، باہر سے لے آئیں، اندر سے بٹھا دیں، نتائج مختلف نہیں نکل سکتے۔ تو اس وجہ سے اس ملک کے نظام کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں اپنے طور طریقے کس طرح بدلنے، خود اپنے اوپر کیسے ہم نے اپنے فیصلے نافذ کرنے، اور کس طرح ہم نے جدوجہد کے ذریعے آگے بڑھنا ہے اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ اور یہ دین کی تعلیم ہے کہ اپنے لیے سوچا جائے، اپنی اگلی نسلوں کے لیے سوچا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آزادی کا شعور عطا فرمائے، اور اس ملک کے اندر ایک صحیح کردار ادا کرنے کے لیے، اس کی ترقی کا کردار، اس کی آزادی کا کردار ادا کرنے کے لیے ہمیں صحیح سمت میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔